بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آیا ہے واٹس ایپ پر، آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا، اور آپ بھی اگر واٹس ایپ کے ذریعے سوال کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر یا ڈسکرپشن پر ہماری ویڈیوز میں ہمارا نمبر موجود ہوتا ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے اور اپنا سوال وائس میل کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. بہت ہی مختصر کر کے اپنا سوال کیا کیجئے. یہ سوال آیا ہے. السلام علیکم، میرا نام رفیع الدین انصاری ہے. میرا سوال ہے کہ جو لوگ نماز میں پہلی دفعہ رفعتین کرتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کرتے، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ نماز میں رفعتین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور ہر سوال وہ جو آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب اور جواب آپ کے تسلی اور نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ بہت اہم ہے. آپ کی نمازوں کو شرف قبولیت اللہ رب العالمین کے یہاں ہو جائے، وہ بہت اہم ہے. میں نے اس سوال کو، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 علماء اکرام کی خدمت میں پیش کیا. کراچی سے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمان جاوید حفظہ اللہ، ان کو یہ سوال فارورڈ کیا. ریاض میں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کی خدمت میں یہ سوال کیا، اور یہی سوال فضیلت شیخ معراج ربانی کی خدمت میں حائل میں ہم نے پیش کیا کہ اس کا جواب آپ ہمیں عنایت فرمائیں. آئیے سب سے پہلے شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی رفیع انصاری صاحب، نماز تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. بے شک تو کس کی نماز قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مثال اور نمونہ بنا کے بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور منصب اور رتبہ یہ دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ تم کو حکم دیں اس کو کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ان کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کا منصب اور ان کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان کی مخالفت کر کے باطل نہ کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک، مرتے وقت تک آپ نے رفع الیدین کیا ہے، رفع الیدین نہیں چھوڑا ہے. اور وہ رفع الیدین کا مقام صرف ایک ہی نہیں ہے، بلکہ اقامت کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، ہر رکوع سے جاتے اور اٹھتے وقت، اور اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے. اچھا، تو رفع الیدین یہ سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ تو بہرحال تو یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اطاعت کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا. ہم کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو سنتوں سے مزین اور آراستہ رکھیں اور کریں. رہا مسئلہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ ہی جانتا ہے. رفع الیدین کرنے والوں کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں جاتی ہم نہیں بتا سکتے. تو پھر لیکن یہ ہے کہ ہمیں سنت کی مطابقت کرنے والوں کی نماز ضرور قبول ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. البتہ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ان کی نماز سنت رسول کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ نماز میں ان کے طریقہ نماز میں فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی نماز نہیں ہوتی. باقی ہوتی، قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے. اللہ عالم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسنتم. اب ہم رخ کریں گے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان
راشدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کا پیسہ حرام پیسہ۔ یہ سود کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ تو لازم ہے انسان نماز ویسے پڑھے جیسے اللہ کے رسول، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے بھی اللہ کے لیے خالص ہو، وہ عمل اخلاص ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یہی دو شرط بیان ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو آپ نے ہمیشہ کی، کبھی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی اس کو سستی کی بنا پہ چھوڑ دیتا ہے، جانتا ہے حدیث ہے، مانتا ہے حدیث ہے، لیکن سستی ہو گئی، بھول گیا، یہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دی، تو ثواب سے محروم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے اس لیے چھوڑتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، احادیث کی تقریباً ہر کتاب میں ہے، لیکن چونکہ میں فلاں فرقے اور فلاں گروہ اور فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ حدیث ہمارے گروہ کے مطابق نہیں ہے، ہمارے گروہ کے خلاف ہے، ہمارے فرقے کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کا حکم ہے کہ اس حدیث کو ہم نے نہیں ماننا۔ تو اگر وہ غیر نبی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھوکر مار رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، تو نماز کا معاملہ تو بعد میں ہے، اس کے تو اپنے عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی کہ اس نے مقام رسالت پہ غیر رسول کو بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اس کو پتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، لیکن غیر نبی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، تو یہ ایسا شخص عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ صلی اللہ سلامت والعافیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی۔ رفع دین کے سلسلے میں ایک مفصل میری گفتگو ہے، لنک یہاں دے رہا ہوں، اسے دیکھنا نہ بھولیں۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید، یہ ان کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مناظر انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں رفع دین کرنے والوں کے سلسلے میں، نہ کرنے والوں کے سلسلے میں۔ وعلیکم السلام۔ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا تعلق اللہ کی قبولیت سے ہے۔ بے شک، جیسے شیخ ناراج نے فرمایا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی نہیں چاہیے، رفع الیدین کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ صحیح، کیونکہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کا کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھایا جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کہ خلاف سنت نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ خلاف سنت نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اس پر علماء کا جو بھی بیانات آپ نے سنے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو وہ اس سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ خلاف سنت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور سنت کیا ہے آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ رفع دین کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کروں گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھایا کرتے تھے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدے کے اندر ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے باب الرفع یدین فی التکبیرۃ الاولی میں نقل کیا ہے، اور اس موضوع پر جو روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو لے لیجئے، رفع یدین کرنے کی روایات آپ کو صحیح سند کے ساتھ مل جائیں گی، اور رفع یدین نہ کرنے کی جتنی بھی روایات آپ نے سنی ہوں گی اور پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح صحت کے اعتبار سے ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور نسائی جتنے بھی محدثین گزرے ہیں سب نے ان کو صحیح نہیں بلکہ ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک چیز اور میں یہ عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رفع یدین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ بت لایا کرتے تھے بغلوں میں اس وجہ سے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ ایسی روایت یا قصہ یا کوئی تاریخی بات کسی بھی مورخ، محدث، امام یا کسی بھی بزرگان دین نے نہیں لکھی ہے۔ آپ اس جھوٹ کے شریک ہونے میں، اس کو پھیلانے میں اس کے شریک نہ ہوں۔ یہ جھوٹا اور بے بنیاد میسج ہے۔ آپ سن چکے ہیں تینوں علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی تعلیم اور درخواست پیش کی ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ اگر نماز پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کا مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک ہمارے دوست ہیں عرفان صاحب، دہلی میں رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں صاحب الرحیق المختوم سے میری ملاقات، میں تو خیر چونکہ جمعے کے لیے واپس آ رہا تھا، جمعے کی نماز کے بعد میں نے فون کیا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کی ملاقات کروائی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر عرفان صاحب نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری سے پوچھا کہ یہ تو مسنون عمل ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں رفع یدین کو تو کیا حرج ہے؟ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر سا جواب دیا، اور یہ جو عرفان صاحب ہیں ان تک میری آواز اگر پہنچے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے، میرے بہت قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے، شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی سنتوں ہی کو چھوڑتے رہیں گے تو پھر آپ کی نماز میں باقی کیا رہے گا؟ اپنا بہت خیال رکھیے، سنت اختیار کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے، اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ گمراہی سماج سے، ہمارے مسلم معاشرے سے دور ہو، تو براہ کرم دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون